اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. آواز صحیح آ رہی ہے آپ سب لوگوں کو؟ تو بیان یہ چل رہا تھا کہ انسان کی اصلاح کے لیے، انسان کو انسان کا بچہ بنانے کے لیے دو طرح کی رہنمائی کی ضرورت ہے، دو طرح سے ہدایت کی ضرورت ہے. ایک ہدایت تو ہے نظریہ ٹھیک ہو جائے، آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے، آپ کو پتہ چل جائے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. بہت سے لوگ بہت باہمت ہوتے ہیں لیکن ان کی محنتیں غلط سمت میں جا کے ضائع ہو رہی ہوتی ہیں. غلط سمت میں محنت ہو رہی ہے اور وہ ضائع ہو رہی ہے. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، قرآن کہتے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کوشش تو کی ہے لیکن ان کی کوشش دنیا میں ہی ضائع ہو رہی ہے. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، حالانکہ ان کا خیال یہ ہے کہ وہ بہت اچھا کر رہے ہیں. تو اللہ میاں تو غلط بات نہیں کر سکتے نا بھائی، کیا خیال ہے بھائی؟ تو اس سے میں پتہ چلتا ہے کہ بہت سے لوگ اپنے خیال میں بہت اچھا کر رہے ہوتے ہیں، محنتی بھی ہوتے ہیں، باہمت بھی ہوتے ہیں، بڑی محنت اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں، نیت بھی ان کی ٹھیک ہوتی ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں ان کے عمل دنیا میں بھی ضائع اور آخرت میں بھی ضائع. کوئی نیکی، کوئی ثواب نہیں، سوائے ٹینشن کے کچھ بھی حاصل بولو نہیں ہوتا. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ بھائی نظریہ ٹھیک ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. ہمیں پتہ تو ہو کہ رخ، محنت کا جو رخ ہے وہ کس طرف ہونا چاہیے، پتہ تو ہو کہ جانا کدھر کو ہے. آپ نے جانا تھا پشاور، کوئٹہ کی بس میں بیٹھ گئے آپ، محنت تو اس میں بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ فرض کریں اب تو کوئٹہ کے روڈ بن گئے، فرض کریں روڈ بھی ٹوٹا ہوا ہو، بس بھی کھٹا رہا ہو، دھکے کھا رہے ہو. میں ایک دفعہ کوئٹہ سے میرانشاہ گیا ہوں بس میں، بہت پرانی بات ہے، تو 95-94 کی بات ہوگی. وادی بولان جو تھی نا، وادی بولان، یہاں سے بس ہماری گزر کے کوئٹہ سے میرانشاہ گئی. روڈ ووڈ نہیں تھا، کھڈے تھے، بس بھی نان ایئر کنڈیشن. تو مجھے یاد ہے 30 سے 36 گھنٹے کا ہم نے سفر کیا ہے پیچھے پھٹے پہ بیٹھ کے. بس کا جو پیچھے ہوتا ہے نا، سیٹ نہیں تھی، اس پہ ایک پھٹا رکھا ہوا تھا. پھٹا سمجھتے ہیں؟ پھٹا نہیں ہوتا، سیٹ ویٹ نہیں تھی، پھٹے پہ بیٹھ کے. جب کوئی کھڈا آتا تو ڈرائیور کی طرف سے 2 سہولتیں تھیں اس میں. وہ اسپیڈ سے بھگا رہا تھا، جیسے ہی کھڈا آتا تو جو سیٹ جس پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے وہ سیٹ بھی نیچے اور ہم بھی نیچے، یعنی وہ ایک دم سے اچھلتی اور وہ پھٹا اٹھ کے نیچے گرتا. میں اور میرے دوست تھے ہمارے ساتھ، ہم دونوں بھی نیچے گرتے. یہ میں کوئی رپورٹیں پیش نہیں کر رہا، بھی موضوع کی طرف آ رہا ہوں. اور 3 شیشے ٹوٹے راستے میں کھڑکی کے، یعنی خود بس ہی کے 3 شیشے ٹوٹے، کسی پتھراؤ سے نہیں بلکہ ٹریولنگ سے. یعنی اتنے کھڈے آ رہے تھے کہ 3 شیشے کھڑکیوں کے ٹوٹ گئے، اس میں کھڈوں سے ہی ٹوٹ گئے. لیکن آپ مجھے ایک بات بتاؤ، اتنا ٹینشن والا سفر، ہم جب میرانشاہ پہنچے ہیں نا تو رات کو جب سوئے ہیں تو میں اور میرا دوست جو ہمارے ساتھی تھے، لوگوں نے بتایا کہ پوری رات خواب میں آپ لڑتے رہے ہو، باتیں کرتے رہے ہو، لاتیں گھماتے رہے ہو، مکے گھماتے رہے ہو. ہمیں تو نہیں پتا تھا کیا ہو رہا ہے، لیکن جو جاگ رہے تھے انہوں نے کہا یہ سوتے ہوئے میں بول بہت رہے تھے. جب بہت زیادہ تھکاوٹ ہوتی ہے نا، انسان سوتے میں بولتا ہے. اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ، اتنا لمبا سفر ہم کر کے جا رہے ہیں بس میں پھٹے پہ. میں نے ٹریولنگ بہت کی ہے، میں نے ڈاٹسن کے پیچھے 24 گھنٹے کا سفر کیے، پیچھے بیٹھ کے کچے میں. سمجھتے نہیں ہو بات کو؟ ڈاٹسن کے پیچھے بیٹھ کے بغیر سیٹ کے
کچے میں 24 گھنٹے کا سفر کیا ہے, دھول مٹی کھڈے کیا حال ہوا, کچے میں روڈ کے بغیر. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. تو لوگ اب ریوو دیکھ رہے ہیں, ریوو میں گھوم رہے ہیں. خیر, کبھی چھاؤں میں ملو تو ہم تمہیں کچھ باتیں بتائیں گے, شرط یہ کہ اکیلے میں ملو. خیر, تو اب ایک بات مجھے بتاؤ, ایک آدمی 30 سے 36 گھنٹے کا سفر کر کے جا رہا ہے. اتنا لمبا سفر ہے نہیں کوئٹہ سے میران شاہ کا, لیکن روڈ نہ ہونے کی وجہ سے اتنا لمبا تھا. پتا چلا جی جب ہم میران شاہ پہنچے, پتا چلا جی یہ تو میران شاہ نہیں, ہم تو بالفرض کابل پہنچ گئے ہیں, کسی اور رخ پہ ہمارا سفر تھا. تو کس قدر بڑی ٹینشن ہوگی کہ نہیں ہوگی. وہ کھڈے بھی ہم سے برداشت ہو رہے ہیں, وہ پھٹے گر رہے ہیں بس میں, اور شیشے بھی ٹوٹ رہے ہیں, لیکن ہمیں ایک چیز کی تسلی ہے کہ آج نہیں تو کل ہم اپنی منزل پہ پہنچ جائیں گے. مجھے کسی کام سے جانا تھا میران شاہ, تو آج نہیں تو کل ہم منزل پہ کیا ہوگا, کوئی ٹینشن ہے لیکن کوئی بات نہیں پہنچ جائیں گے. تو وہ ٹینشن برداشت ہو جاتی ہے. لیکن اگر یہی ایئر کنڈیشن بس کا سفر ہوتا, گدوں پہ بیٹھے ہوئے ہوتے, بہت ہی مزے کا موٹر وے پہ سفر ہو رہا ہوتا, ہم یہ سمجھتے کہ میران شاہ جا رہے ہیں, لیکن جا کہاں رہے ہوتے, ایران کی طرف رخ ہوتا یا کسی اور جگہ کی طرف رخ ہوتا. 1-2 گھنٹے کے بعد ہمیں پتہ چلتا بھائی ہماری تو سمتی کہاں ہے, جو ڈائریکشن جس میں ہمیں جانا تھا وہ تو ڈائریکشن ہے ہی نہیں, یہ تو غلط ڈائریکشن پہ گاڑی چل پڑی ہے. ایک ایک منٹ سفر کا انسان کو کھلنے لگتا ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات ہے بھائی. تو ہمارے ہاں بہت سے لوگ محنت کر رہے ہیں, لیکن ان کی ڈائریکشن صحیح نہیں ہے, ان کو منزل کا ہی نہیں پتا, ان کے کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے کہ جانا کدھر ہے. کچھ لوگوں نے دولت کو اصل بنا لیا کہ پیسہ کمانا ہے, محنت کر رہے ہیں, صبح و شام پیسہ کمانے کی کوشش میں لگے ہوئے, ضرور کمائیں, لیکن اصل منزل انہوں نے کس کو بنا لیا, پیسہ کمانے کو. جب پیسہ کما لوگے, آ جائے گا پیسہ, کچھ دن عیاشی ہوگی, اس کے بعد آپ کو پتا چلے گا کہ بھائی میں نے اپنی زندگی ایک ایسی چیز میں کھپائی ہے جس میں مجھے کھپانی نہیں چاہیے تھی. اصل ہدف مجھے کچھ اور بنانا چاہیے. پیسہ ضرور کماتا میں, لیکن اصل ہدف میں نے بنا کے اس کو کیا کر دیا میرے بھائی, غلط کر دیا. میں آپ کو ایسے پیسے والے ملاؤں گا, دبا کے نوٹ چھاپے انہوں نے. اس کے بعد جب 40-50 سال سے اوپر ان کی عمر ہوتی ہے, 50 سال سے اوپر, بوکھلاہٹ کا شکار, ٹینشن, اسٹریس, خودکشی کے خیالات, بہت سارے مسائل ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. پیسہ بہت ہوتا ہے عیاشی کے لیے, جسم میں طاقت بولو نہیں ہوتی. ان کی مثال ہوتی ہے کہ بادام تھے تو جب دانت تھے تو بادام کھانے کے پیسے نہیں تھے, جب بادام آئے تو منہ میں کھانے کے لیے دانت نہیں ہے. یہ حالت ہو جاتی ہے ان کی. پیسہ کمانا منع تھوڑی ہے بھائی, پیسہ ہدف ہونا ہی نہیں چاہیے. اور جو پیسہ کو ہدف بناتا ہے اس کے دل میں دنیا کی محبت پیدا ہوتی ہے. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے, ہوس پیدا ہو جاتی ہے. یہ ہوس اس کو اندر سے کیا کرتی ہے, نوچ نوچ کے کھاتی ہے. یہ ہوس اس کو کیا کرتی ہے, اندر سے نوچتی ہے, اس کو کھانے کی کوشش کرتی ہے. ہر وقت کی ایک ٹینشن چھن نہ جائے, ختم نہ ہو جائے. میں مروں گا تو اتنی دولت کا کیا ہوگا. میں ملیشیا گیا تو میں نے وہاں چائنیز کا قبرستان دکھایا ولاگ میں. ولاگ میں میں نے چائنیز کا قبرستان, وہاں جو ارب پتی کروڑ پتی لوگ, ان کی موت کے وقت حالت کیا ہوتی ہے وہ میں نے وہاں اس ولاگ میں بتائی ہے. وہ پریشان ہوتے ہیں, یار اتنا سارا پیسہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں, اربوں روپے, کیا میں مر جاؤں گا اور یہ بعد والے نوچ نوچ کے کھا جائیں گے. ان کو تو فری پھوکٹ میں مل رہا ہے. ساری محنت کس کی ہے بولو, میری ہے یار. میں نے دماغ لگایا, میں نے امیزون اور فلانا اور ڈمکانا, اور یہ جو آج کل نیٹ پہ چل رہا ہے, ایک نیٹ پہ جو تمہیں امیزون سے پیسہ کمانے کے طریقے بتا رہا ہے نا, وہ تمہیں طریقے بتا رہا ہے, خود کما رہا ہے. نہیں آئی بات میرا خیال ہے, کیونکہ تم جب اس کی ویڈیو دیکھتے ہو تو وہ خود وہ طریقہ اختیار نہیں کرتا امیزون سے, وہ صرف کلپ بنا بنا کے پیسہ کمانے کے طریقے بتانے کے پیسے کما رہا ہوتا ہے. نہیں آئی تو اس لیے امیزون سے پیسے کمانے کے بجائے بہتر ہے امیزون سے پیسے کمانے کے طریقے بتا کے پیسہ کماؤ. بہت گہری بات کی ان لوگوں کی سمجھ میں
نہیں آئی میرا خیال ہے. دوبارہ بتا دوں. دیکھو ایک تو ہوتا ہے امیزون سے پیسہ کمانا, اس کے لیے تو محنت کرنی پڑے گی, کمپنیوں سے آپ کو کمیشن پہ جو ہے نا لینا پڑے گا, آپ کی پروڈکٹ میں وہاں بکوانا چاہتا ہوں, وہ تو مشکل سے ملتے ہیں, اتنے آسانی سے نہیں ملتا. تو آپ پتہ نہیں کمیشن ایجنٹ بن کے کما سکو نہ کما سکو, لیکن بہتر یہ کہ آپ بجائے امیزون سے پیسہ کمانے کے, آپ امیزون سے پیسہ کمانے کا طریقہ بتانا شروع کر دو. نہیں یہی بات میرا خیال ہے, طریقہ بتانے کے پیسے زیادہ ملیں گے, ویوز بڑھیں گے, آپ کے ایڈ چلیں گے, اس پہ لوگ دیکھیں گے, سب آپ کی طرف آ جائیں گے, یار یہ پیسہ کمانے کا طریقہ جانتا ہے. جب آپ سے کوئی پوچھے گا آپ کیسے کما رہے ہو, آپ بھی اس طریقے سے کما رہے ہو, کہہ رہے نہیں میں بتا کے کما رہا ہوں. یار ان لوگوں کو سمجھ میں بات آتی نہیں ہے یار. دوبارہ آسان, ایک ہوتا ہے پکوڑے بنا کے بیچ کے پیسے کمانا, یہ بہت مشکل ہے, سمجھ رہے ہو, پکوڑے بنا کے اس کو بیچنا. اس کے لیے کوکنگ آئل چاہیے, دکان چاہیے, مزدور چاہیے, ہری مرچ چاہیے, بیسن چاہیے, کوکنگ آئل چاہیے, پولیس والوں کے بھتے چاہیے, بہت کچھ چاہیے. اس کے بعد کسٹمر بھی چاہیے, ہو سکتا ہے آپ کا پکوڑا نہ بکے. آسان طریقے, پکوڑے بنانے کا طریقہ بتاؤ اور لوگوں کو بتاؤ پکوڑے میں بڑا پیسہ ہے, یہ بتاتے رہو. لوگ آپ کا چینل دیکھتے رہیں گے اور آپ کے پاس, چاہے وہ ان کا پکوڑا آپ کا بیڑا ہی غرق ہو جائے, وہ دکانیں کھول کے بیٹھے ہوں گے, بولیں گے یار ہمارے پاس تو کوئی کسٹمر آ نہیں رہا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. اس لیے یوٹیوب پہ اچھے برے دونوں طرح کے لوگ ہیں. کچھ طریقے بتا رہے ہوتے ہیں وہ جینین طریقے ہوتے ہیں, کچھ طریقے جو بتا رہے ہوتے ہیں جینین نہیں ہوتے, وہ صرف طریقہ بتانے کے ان کو پتا ہے پیسے ملیں گے, لیکن وہ طریقے مارکیٹ میں چلتے نہیں ہیں. ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں, میں نہیں کہہ رہا سارے فراڈی ہیں, دونوں طرح کے لوگ ہیں. سمجھتے ہو نہیں بات کو؟ تو میں جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں. تو میرے بھائی آپ نے کیا کیا کہ آپ نے ہدف بنا لیا دولت کو, کہ میں پیسہ کماؤں گا, پیسہ کماؤں گا, پیسہ کماؤں گا. تو میں وہ چائنیز کی مثال دے رہا تھا کہ اربوں روپے کما لیتے ہیں. موت تو ایک حقیقت ہے نا بھائی, اس سے کوئی جان چھڑا سکتا ہے؟ ایسے سیکنڈوں میں انسان مرتا ہے, پتہ ہی نہیں. کتنے ہی نسخے استعمال کر رہو بھائی صحت کے, اینٹی ایجنگ چیزیں کھا لو, بادام کھا لو, اخروٹ کھا لو, دیسی گھی کھا لو, تو کیا آپ بچ جاؤ گے؟ بیٹھے بیٹھے مر جاتا ہے آدمی. موت کے بعض اسباب ایسے ہیں جو ڈاکٹروں کو بھی پتا نہیں ہے. ڈاکٹر خود اعتراف کرتے ہیں بھائی بیٹھے بیٹھے بھی بندہ مر سکتا ہے. میرے پاس ایک ہارٹ اسپیشلسٹ آئے ملنے کے لیے, میں نے ان سے ہارٹ کے بارے میں معلومات لینا شروع کر دی. انہوں نے بتایا جی ایسے ہوتا ہے, یوں ہوتا ہے, جب ہم پراٹھے زیادہ پھوڑتے ہیں تو چربی بننا شروع ہو جاتی ہے, کولیسٹرول بننا شروع ہو جاتا ہے, رگیں تنگ ہوتی ہیں, وغیرہ وغیرہ. میں نے کہا اگر انسان احتیاط برتنا شروع کر دے تو کیا کبھی بھی ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا؟ جاگنگ بھی کرے, جم بھی جائے, کھائے کم, میٹھا چھوڑ دے, آئل چھوڑ دے, زبردست چھچڑی اور ان چیزوں پہ آ جائے, تو کیا آپ گارنٹی ہے کہ ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا کوئی گارنٹی بولو نہیں ہے. میں نے کہا پھر کیا فائدہ؟ انہوں نے کہا چانس کم ہو جائیں گے, چانس ہارٹ اٹیک کے کم ہو جائیں گے, لیکن زیرو بولو نہیں ہوں گے. میں نے کہا کیوں زیرو نہیں ہوں گے بھائی, جب اس کے کولیسٹرول بھی نہیں بن رہا, رگیں بھی کھلی ہوئی ہیں. کیا خیال ہے بھائی جان؟ ابے سارے ہارٹ کی رگیں بھی کھلی ہوئی ہیں, دل بھی صحت مند ہے, تو اٹیک کیوں ہو رہا ہے پھر؟ انہوں نے کہا بات یہ میرے بھائی, ہمارے دماغ سے کرنٹ جاتا ہے کہاں؟ ہارٹ کی طرف. وہ کرنٹ جاتا ہے, جیسے موٹر کو کرنٹ ملتا ہے, پاور ملتی ہے, تو موٹر کیا کرتی ہے؟ گھومتی ہے, اور پانی آتا ہے. تو ایسے ہی ہمارے دماغ سے کرنٹ جاتا ہے ہارٹ کی طرف. وہ کرنٹ جب جاتا ہے تو ہارٹ کیا کرتا ہے؟ چلتا ہے. بعض دفعہ وہ کرنٹ جاتا ہی نہیں ہے, جیسے فیوز اڑ گیا نا بندے کا. ابے آپ نے پاور لگائی اور کرنٹ آیا, موٹر چلی, موٹر گھومے گی, آگے پائپ میں کائیاں ہیں تو پائپ پھٹ جائے گا نا, پائپ کے سوراخ ہی تنگ ہو گیا, آگے جگہ ہی نہیں ہے تو موٹر جل جائے گی. تو دل بھی ایسے ہی کرتا ہے, رگوں میں جب تنگی پیدا ہو جاتی ہے, آگے خون کو پمپنگ کے لیے جگہ نہیں ملتی, تو وہ خون واپس ریورس مارتا ہے اور دل کیا ہو جاتا ہے؟ دل میں درد ہوتا ہے, جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ ہی جانے. لیکن بعض دفعہ کیا ہوتا ہے بھائی, لائٹ ہی چلی گئی, موٹر آپ نے ریپیئر کروائی, موٹر کی سروس کروا دی آپ نے, پائپ نیا والا لا کے ڈال دیا, سب کچھ کر دیا, پیچھے سے لائٹ کیا ہو گئی؟ ہمارے یہاں تو یہ ہوتا رہتا ہے. یہ مثال تو ہمارے ہاں KESC والے پیچھے سے بٹن کیا کر دیتے ہیں,
بند کر دیتے ہیں. تو موٹر صحیح ہونے کے باوجود بھی پانی آتا ہے پھر اس میں. تو دل کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے, یہ انگریزوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. آپ نے بڑے بڑے فٹ بالر دیکھے ہوں گے, ایسی ویڈیوز یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ہیں. فٹ بال کھیل رہا ہے, فٹ بال کھیلنے والے کا دل کتنا صحت مند ہوتا ہے پتا ہے آپ کو. کمزور دل والا فٹ بال نہیں کھیل سکتا. اگر کمزور دل والا فٹ بال کھیلے تو وہ فٹ بال بن جائے گا. کمزور دل والا کھیل ہی نہیں سکتا فٹ بال, اتنا ٹف کھیل ہے. لیکن آپ نے فٹ بالرز کو دیکھا ہوگا, میدان میں کھڑے کھڑے ہارٹ اٹیک سے گر کے مر جاتے ہیں. دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ تو بھائی کیا ہے کہ وہ جو دماغ سے کرنٹ آ رہا ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے کیا ہو گیا, ڈسکنیکٹ. اللہ میاں نے کیا کر دیا اوپر سے. اللہ میاں کا بھی تو ایک ادارہ ہے نا جو الیکٹریسٹی پرووائڈ کرتا ہے, بجلی دیتا ہے ہمیں. وہ اوپر سے اللہ میاں نے کیا کر دیا, سوئچ آف. بیٹھے بیٹھے بندہ کلٹی. بڑی صحت مند غذائیں کھا رہا تھا, روزانہ لہسن پھانک رہا تھا, صحیح ہے نا, لیکن کیا ہو گیا, ابے کلٹی بولنے میں کچھ جا رہا ہے کہ آپ کلٹی نہیں ہوگے اس طرح کہنے سے. جب کلٹی ہونا ہوگا نا خود ہی ہو جاؤ گے. ڈرو مت, موت سے ڈرے نا تو پہلے مر جاؤ گے. تیار رہو مرنے کے لیے. کسی بھی وقت کوئی بھی کسی ٹائم پہ مارکیٹ سے شارٹ ہو سکتا ہے. یہ دماغ سے نکال دو کہ میں نہیں مروں گا جلدی. دنیا میں سب سے بڑا بے وقوف ہوا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ بے وقوف تھے جو مر کے چلے گئے قبرستان میں بھرے ہوئے ہیں, میں تو اپنا ٹائم پورا کر کے جاؤں گا. ایسا نہیں ہوتا. تو اب میں آپ کو چند ایک مثالیں دیتا ہوں ڈاکٹروں کی, جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ بھائی ہم کس چیز سے دل لگا رہے ہیں, کتنے بڑے بے وقوف ہیں ہم لوگ. کانسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہے ہمارے. تو ڈاکٹروں کی مثالیں اس لیے دے رہا ہوں کہ قرآن و سنت کی مثالیں تو سنتے رہتے ہیں نا, ان پہ تو یقین نہیں آتا. اس میں ڈاکٹروں کی مثالیں دے رہا ہوں. تو ہارٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر, ایک نہیں کئی ڈاکٹروں سے پوچھا ہے, کہتے ہیں بھائی بغیر کسی وجہ کے بھی ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے. بیٹھے بیٹھے ٹین, کوئی وجہ نہیں ہے, ایکسرسائز بھی کر رہے ہو, جم بھی جا رہے ہو, ساری صحت مند خوراکیں, پھر بھی مر سکتا ہے آدمی. لیکن چانس کم ہوتا ہے مگر ہوتا ہے, ختم نہیں ہوتا چانس. دوسرا بڑی بیماری کیا ہے, شوگر ہے کہ نہیں ہے. شوگر سے بھی لوگ مرتے ہیں, گردے بیٹھ جاتے ہیں, بینائی چلی جاتی ہے, دماغ خراب ہو جاتا ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. شوگر تو ہر جگہ جا کے اٹیک کرتی ہے. گردے گئے تو ڈائلسس پہ آ گئے, ڈاکٹر خود بتا دیتے ہیں اتنے دن تک آپ کی زندگی ہے. اب شوگر کے لیے کتنے سارے شوگر اسپیشلسٹ جو ہے نا بڑے بڑے, ان سے میں نے رابطے کیے. میں نے کہا بھائی شوگر سے کیسے بچا جا سکتا ہے. انہوں نے کہا ویٹ نہیں بڑھنے دو, یہ کرو, وہی جو صحت مند خوراکیں اور بادام پستے اور اخروٹ اور آرگینک چیزیں, سارے ڈاکٹر یہی بتاتے ہیں بھاگو دوڑو ایکسرسائز کرو. ڈاکٹر صاحب کیا یہ سارے کام کرنے کے بعد گارنٹی ہے شوگر نہیں ہوگی؟ شوگر کے اسپیشلسٹ بولے گا گارنٹی میرے بھائی, بولو نا نہیں ہے. ابے پھر کیا, میں وہ واقعہ بتاتا ہوں لیکن ابھی نہیں بتاؤں گا وہ واقعہ. پھر بھی گارنٹی نہیں ہے. وجہ کیا ہے بھائی؟ بھائی کچھ پتا نہیں ہوتا کسی بھی چیز کا. موروثی ہوتی ہے, آپ کے باپ دادا نانا پردادا میں کسی کو ہوئی ہوگی, آپ کو ہو گئی. گارنٹی ڈاکٹر کسی چیز کی نہیں لیتا. گارنٹی فریج کی لی جا سکتی ہے, گاڑی کی لی جا سکتی ہے, بہت ساری چیزوں کی. انسان کی جو باڈی ہے اس کی گارنٹی ہے ہی نہیں. امکان ہوتا ہے کہ یہ جلدی نہیں مرے گا, یہ جلدی مر جائے گا, امکان کی حد تک, اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. آگے چلتے ہیں ہم. کینسر کے اسپیشلسٹ, کتنے لوگوں کو کینسر ہوتا ہے نا. کینسر کے اسپیشلسٹ سے میری کئی دفعہ ملاقات ہوئی, اور وہ اسپیشلسٹ بھی معمولی اسپیشلسٹ نہیں ہے, جو کینسر کے اسپیشلسٹ کو پڑھاتے ہیں, یعنی اسپیشلائزیشن کرواتے ہیں کینسر میں. اور یورپ کے ایک دفعہ ملاقات کے لیے آئے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ جو مجھ سے پوچھنے کے لیے آئے وہ بعد میں پوچھنا, پہلے میں آپ سے کچھ چیزیں پوچھنا چاہتا ہوں. کینسر سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ یہ میں صحت پہ آپ کو رپورٹیں پیش نہیں کر رہا. آپ کہیں مفتی صاحب کیا شوگر کینسر, اور یہ تو ڈاکٹروں کا کام ہے بھائی, یہ ڈاکٹروں سے پوچھو. میں تو آپ کو میڈیکل سائنس کی رپورٹوں سے عبرت دلا رہا ہوں کہ اللہ رسول کی باتوں سے عبرت نہیں ہوتی, ڈاکٹروں سے ہی پوچھ لو عبرت ہو جائے گی. یہ دنیا دل لگانے کی جگہ بولو نہیں ہے, یہ 4 شادیوں کی جگہ ہے بس, تاکہ دل لگے ہی نہیں یہاں پہ. یہ 4 شادیوں سے بھی مسافر خانے کا احساس پیدا ہوتا ہے. پتہ ہے آپ کو, لوگ سمجھتے ہیں 4 شادیاں یہ دنیا کی محبت کی علامت ہے, حقیقت ہے دنیا کے مسافر خانہ سمجھنے کی علامت ہے. 4 شادیوں والے کا کوئی گھر ہوتا ہی نہیں ہے.
ایک دن یہاں تو دوسرے دن وہاں, پھر تیسرے دن وہاں, چوتھے دن وہاں. ایک صاحب نے مجھ سے کہا نا, میرا وہ بڑا لطیفہ ہٹ ہوا تھا. میری 2 گھر والے تھے, تو میں ایک گلشن اقبال میں, ایک ہاکسبے روڈ کی طرف, کتنا فاصلہ تھا نا. تو ایک اسٹیٹ ایجنٹ تھے میرے دوست, میں ایک دن یہاں تو دوسرے دن بس میں بیٹھ کے جاتا تھا میں, وہ ہاکسبے کتنا دور, 1.5 گھنٹہ لگتا تھا. انہوں نے کہا مجھے آپ پہ بہت ترس آتا ہے, ایک دن یہاں اگلے دن وہ ادھر. کہتے ہیں نا دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا, کوئی ٹھکانا ہی نہیں ہے. میں نے کہا ترس مجھے آپ پہ آتا ہے, ایک دن وہاں, دوسرے دن بھی وہاں, تیسرے دن بھی وہاں, 10 سال ہو گئے وہاں, 15 سال ہو گئے وہاں. ہم نے کہا ہم تو ایک دن یہاں تو دوسرے دن کہاں ہیں, وہاں ہیں. پھر میں نے ان کو بتایا کہ دنیا مسافر خانہ ہے, اس میں مسلمان کا کوئی ٹھکانا نہیں. یہ گھر ور کی محبتیں, چارپائیوں سے, پلنگوں سے, دیواروں سے, یہ ان لوگوں کا کام ہے بھائی جو دنیا سے محبت کرتے ہیں. ہمارا تو کوئی پلنگ ہی نہیں ہے, کوئی پتہ نہیں ہوتا آج کہاں سونا ہے. ہم نے رپورٹ آ جاتی ہے آج فلاں جگہ کی باری ہے, چل بھائی. مسلمان کا کوئی گھر در و دیوار اینٹیں بولو نہیں ہوتی. اینٹوں سے محبت, پلنگوں سے محبت, بستروں سے محبت, یہ ان لوگوں کا کام نہیں ہے جو دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے.